السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مرکب توصیفی کے بارے میں کہ مرکب توصیفی کیا ہے اور اس کی پہچان کیا ہے اور عوامل النحو میں ان کی ترکیب کیسے کی جاتی ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف۔ مرکب توصیفی جملے کا پہلا کلمہ اگر موصوف ہو تو دوسرا کلمہ یقیناً صفت ہوگا، اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ یعنی موصوف اور صفت کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عوامل النحو میں ہم بہت سے کلمات کو کیا کہتے ہیں؟ موصوف بناتے ہیں اور پھر ان کے لیے ان کی صفت کو لے آتے ہیں۔ تو ان کو یہی جو کلمات ہوتے ہیں یہ مرکب توصیفی کہلاتے ہیں۔ موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا بن جائے گا اور ان کے بعد والا کلمہ یقیناً خبر بنے گا۔ موصوف صفت سے مل کر کیا بنتا ہے؟ مبتدا بنتا ہے اور اس کے بعد والا جو کلمہ ہوتا ہے اس کی صفت ہوتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مبتدا خبر آپس میں مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنتے ہیں، لیکن اگر موصوف ابتدا میں ہو تب یہ مبتدا بنے گا، لیکن اگر یہ جملے کے درمیان میں واقع ہو، یعنی کہ ابتدا میں نہیں آ رہا، ایک دو کلمات کے بعد موصوف آ رہا ہے، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اپنے سے پہلے کیا لے کر آیا۔ اگر یہ اپنے سے پہلے مبتدا لے کر آیا ہے تو یہ مبتدا کے لیے خبر بن جائے گا۔ موصوف صفت مل کر کیا بنیں گے؟ خبر بنیں گے۔ اگر یہ اپنے سے پہلے فعل لے کر آیا تو موصوف صفت مل کر اس کا فاعل بن جائیں گے، اور اگر فعل اور فاعل دونوں پہلے سے موجود ہو تو موصوف صفت مل کر اس کے لیے مفعول بن جائیں گے۔ تو اب یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ مرکب توصیفی عمل کیا کرتے ہیں، کس طریقے سے آتے ہیں۔ اب ہم ان کی پہچان دیکھ لیتے ہیں کہ مرکب توصیفی کو ہم پہچانیں گے کیسے۔ موصوف کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا، یعنی اگر مبتدا ہے تو مبتدا اور خبر ہے یا فعل نائب فاعل وغیرہ ہیں تو پھر اس میں جو موصوف ہوگا اس کا اعراب کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا، یعنی پیش والا ہوگا، کیونکہ مبتدا بھی اور فاعل اور نائب فاعل تینوں کے اندر جو ان سے آخری حالت جو ان سے ہوتی ہے مرفوع ہوتی ہے۔ تو موصوف کا اعراب عامل کے مطابق آئے گا، اور اگر مفعول بنے گا، جیسے کہ فعل با فاعل پہلے سے موجود ہیں اور موصوف صفت بعد میں آ رہے ہیں تو ہم نے اس کو مفعول بنانا ہے، تو اس کا اعراب منصوب ہوگا، یعنی کہ زبر والا ہوگا۔ صفت اپنی موصوف کے ساتھ چار چیزوں میں موافقت کرتی ہے۔ اب جو صفت اب موصوف کو ہم نے سمجھ لیا کہ موصوف کا جو سا اعراب ہوتا ہے عامل کے مطابق آتا ہے، یا تو مرفوع ہوتا ہے یا تو منصوب ہوتا ہے۔ اور اب ہم صفت کو سمجھیں گے کہ صفت کا اعراب کیسے ہوتا ہے۔ صفت اپنی موصوف کے ساتھ چار چیزوں میں موافقت کرتا ہے، یعنی چار چیزوں میں سیم ٹو سیم آتا ہے، جیسی موصوف ہوگی ویسا ہی صفت ہوگا۔ سب سے پہلے اعراب، یعنی کہ جو اعراب موصوف کا ہوگا وہی اعراب صفت کا ہوگا۔ اگر موصوف پیش والا ہے تو صفت بھی پیش والی آئے گی، اگر موصوف زبر والا ہے تو صفت بھی زبر والی آئے گی۔ دوسری چیز ہے کہ معرفہ یا نکرہ ہونا، خاص یا عام ہونا۔ تو اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ آئے گی، اگر موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ آئے گی۔ یہ بھی ایک بہت مین چیز ہے، اس میں ذرا سی تبدیلی بھی اگر آپ لوگ نوٹ نہ کریں معرفہ اور نکرہ کی تو اس میں بہت بڑی کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ ابھی آگے جا کر میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ ہم نے یہ چیز دیکھتی ہے کہ اگر ایک معرفہ ہے تو دوسرا بھی معرفہ ہو، اگر ایک نکرہ ہے تو دوسرا بھی نکرہ ہی ہونا چاہیے، تبھی ہم اسے موصوف صفت بنائیں گے، ورنہ تو ہم انہیں موصوف صفت نہیں بنائیں گے۔ تیسری چیز اس کے جنس کے متعلق آ جاتی ہے کہ تیسری چیز میں یہ دیکھیں گے کہ اگر صفت موصوف جو ہے مذکر ہے تو صفت بھی مذکر آئے گی، اگر موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی اس کے لیے مؤنث ہی آئے گی۔ چوتھی اور آخری چیز جو اس میں ہم نوٹ کرتے ہیں وہ ہوتا ہے اس کا واحد تثنیہ یا جمع ہونا، کہ اگر موصوف جو سا واحد ہے تو صفت بھی واحد آئے گی، اگر موصوف تثنیہ ہے تو صفت بھی تثنیہ آئے گی، اور اگر موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع ہی آئے گی۔ اس چیز کو اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ چار چیزیں ہو گئیں، سب سے پہلے اعراب ہو گیا، دوسری چیز معرفہ یا نکرہ ہونا، تیسری چیز مذکر یا مؤنث ہونا، اور چوتھی چیز واحد تثنیہ یا جمع ہونا۔ ان چار چیزوں سے ہم کیا کرتے ہیں؟ موصوف اور صفت کو پہچانتے ہیں۔ ویسے تو صفت عام طور پر مفرد ہی ہوتی ہے، یعنی اکیلی ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی مکمل جملہ جیسے ہوتا ہے، جملہ اسمیہ یا فعلیہ جب مکمل بن جاتا ہے تو وہ بھی اچانک سے صفت بن جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد جو سا ہوتا ہے، اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ موصوف موجود ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی، زیادہ تر جو سے آپ کے پاس مفرد کے ہی الفاظ آئیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مرکب میں، یعنی کہ جملہ اسمیہ یا فعلیہ کی صورت میں یہ جیسے بنتی ہے صفت، اس کی میں مکمل الگ سے ایک ویڈیو آپ کے لیے بناؤں گی۔ اچھا، یہ دو یا دو سے زیادہ اس میں معرفہ اکٹھے آ جائیں جن کے شروع میں الف لام ہو اور سب مفرد ہوں تو ان میں سے پہلا موصوف اور باقی تمام اس کی صفت ہوں گی۔ ہم نے یاد ہوگا آپ کو میرے پچھلے لیکچر میں نے آپ کو مضاف کی مثال سمجھائی تھی، اور مضاف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا آخری حصہ جو سا الف لام والا ہوگا تب وہ مضاف مضاف لی بنیں گے، اور اس کا شروع والا حصہ اگر الف لام سے شروع ہو رہا ہے تو یہ موصوف صفت بنیں گے۔ پھر جی اس کی ایک اور پہچان یہ ہے کہ اگر دو یا دو سے زیادہ اس میں نکرہ اکٹھے آ جائیں جن کے آخر میں تنوین ہو اور وہ سب کے سب کیا ہوں؟ مفرد ہوں، یعنی کہ مفرد الفاظ ہوں،
آخر میں تنوین پائی جاتی ہے اور ہوں اس میں نکرہ. اور چوتھی چیز اس میں دیکھیں گے 2 سے زیادہ ہوں، 2 سے کم نہ ہو، یعنی ایک نہیں ہونا چاہیے، 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں. تب جا کر ہم اگر دیکھتے ہیں کہ 2 سے زیادہ الفاظ ہیں اور ان کے آخر میں تنوین آئی جا رہی ہے، یا 2 الفاظ میں ان کے آخر میں تنوین آ رہی ہے اور ہیں بھی مفرد، تو ہم انہیں کیا بنائیں گے؟ موصوف اور صفت بنائیں گے. سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ جیسے ھذا عذاب علیم، عذاب یہ الگ سے ایک جنسا اس میں نکرہ ہے اور علیم الگ سے ایک اسم نے نکرہ ہے، لیکن ان کے دونوں میں آخری حالت اگر ہم دیکھیں تو دونوں کے آخر میں تنوین پائی جا رہی ہے، تو اس لیے ہم اس کو کیا بنا دیتے ہیں؟ موصوف اور صفت بنا دیتے ہیں. تو دیکھیے ہم نے 5 چیزیں دیکھی ہیں. سب سے پہلی ایک موصوف کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا، پھر اس کے بعد صفت جو سا اعراب کے ساتھ 4 چیزوں میں موافقت کرے گی، پھر اس کے بعد ہم نے 2 یا 2 سے زیادہ اس میں معرفہ کا اکٹھا آ جانا، یعنی کہ اکٹھے آ رہے ہیں 2 سے اس میں معرفہ اکٹھے آ رہے ہیں، الف لام داخل ہے، تو اس میں سے جو پہلے والا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ موصوف بنے گا، اور اس کے بعد تمام اس کی صفات بنیں گی. یہ سیکھا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے چوتھی چیز جو سیکھی ہے وہ یہ ہے 2 یا 2 سے زیادہ اس میں نکرہ. پہلے ہم نے اس میں معرفہ کو سیکھا ہے کہ اکٹھے آ جائیں، تو ان کے ساتھ ہم کیسے عمل کریں گے. پھر ہم نے سیکھا ہے کہ اس میں نکرہ کی آخری حالت پر کیا ہوگی؟ تنوین ہوگی، اور وہ 2 سے زیادہ ہوں گے تب ہم انہیں کیا؟ موصوف صفت بنائیں گے. یہ خلاصہ ہے، آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں. ان 4 باتوں کو اگر آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں تو آپ موصوف صفت کو بالکل آسانی کے ساتھ سمجھ لیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو موصوف صفت کی سمجھ آ جائے گی. ان کی امثال بھی میں ابھی آپ کو آگے دیتی ہوں. اچھا جی، 3 جو سے اس کے قاعدے ہیں، نوٹ ہیں، وہ آپ اپنے پاس ایسا کیجئے کہ بالکل لکھ کر محفوظ کر لیے کہ اسم کے جو 3 قاعدے ہیں نا، اگر آپ کو سمجھ آ گئے تو آپ لوگ کبھی بھی یعنی پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتے. ایک تو کل جو میں نے اضافی پڑھائی تھی وہ آ جائے گی، ایک یہ موصوف صفت آ جائے گی اس میں، اور ایک جنسی مبتدا خبر آ جائے گی. تو چلیے دیکھتے ہیں ہم وہ 3 قاعدے کون سے ہیں. جی تو سب سے پہلا قاعدہ یہ ہے، اگر دونوں اسم معرفہ ہوں یا دونوں ہی نکرہ ہوں، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ دونوں اسم معرفہ ہوں یا دونوں ہی نکرہ ہوں، تو پہلا اسم موصوف ہوگا، دوسرا صفت ہوگا، یعنی مرکب توصیفی بنے گا. سمجھ آ گئی؟ معرفہ ہوں یا دونوں ہی کیا ہوں؟ نکرہ ہوں. معرفہ کی مثال الف لام داخل ہے، دیکھیں اس میں الرجل القائم میں بھی کیا ہے؟ دونوں میں الف لام داخل ہے، اور ان کو ہم یہ دونوں معرفہ کے لفظ ہیں تو اسے ہم موصوف اور صفت بنائیں گے. اور 7 والی جو مثال ہے رجل قائم، اب دیکھیں دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ نکرہ ہیں، الف لام داخل نہیں ہے، آخر میں تنوین باقی ہے. ابھی میں نے آپ کو تنوین کا قاعدہ سمجھایا ہے، تو یہ کیا ہوں گے؟ موصوف صفت ہی بنیں گے. اچھا جی، دوسرا قاعدہ آ جاتا ہے، اگر پہلا اسم معرفہ ہے اور دوسرا اسم نکرہ ہے تو پہلا اسم مبتدا اور دوسرا خبر ہوگا. سمجھ آ گئی؟ اگر دونوں معرفہ ہیں یا دونوں نکرہ ہیں تو موصوف صفت بنے گا، اگر پہلا معرفہ اور دوسرا نکرہ ہے تو مبتدا خبر بنے گا. جیسے حامد اور عالم، حامد اسم معرفہ ہے اور عالم کیا ہے؟ اس میں نکرہ ہے، تو حامد مبتدا بنے گا، عالم اس کی خبر بنے گی. اچھا یہ تیسرا قاعدہ آ جاتا ہے جی، اگر پہلا اسم نکرہ ہو. ابھی ہم نے پہلے کیا پڑھا ہے؟ پہلے میں پڑھا ہے دونوں معرفہ ہوں یا دونوں نکرہ ہوں. دوسرے قاعدے میں ہم نے پڑھا ہے پہلا معرفہ دوسرا نکرہ. اب تیسرے میں ہم پڑھ رہے ہیں پہلا نکرہ اور دوسرا اسم کیا ہو؟ معرفہ ہو. تو پہلا اسم مضاف اور دوسرا اسم مضاف الیہ ہوگا. دیکھیے میں آپ کو یہی بات موصوف صفت میں سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ آپ نے معرفہ اور نکرہ پر بہت غور کرنا ہے. اگر آپ نے ان میں ذرا سے بھی غلطی کر دی تو یہ ہوگا کہ آپ پہچان صحیح نہیں کر سکیں گے. یا تو مبتدا خبر کو آپ موصوف صفت بنا دیں گے، یا تو پھر آپ جن سے مضاف الیہ کو موصوف صفت بنا دیں گے، جس کی وجہ سے آپ کا پورا جملہ کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا. تو یہ پہچان آپ نے کرنی ہے کہ موصوف صفت میں دونوں چیزیں معرفہ ہوں یا دونوں نکرہ ہوں، اور مبتدا خبر میں پہلا معرفہ اور دوسرا نکرہ، اور جب مضاف الیہ بنائیں گے تو اس کے اندر پہلا نکرہ اور دوسرا معرفہ ہوگا. یہ 3 قاعدے آپ نے ایسے یاد کیجیے جیسے فنگر ٹپس پر یاد کر لیتے ہیں، تو آپ کو یہ چیز پہچاننے میں بھی آسانی ہوگی، اور آپ عوامل النحو کی تراکیب آپ کے لیے کرنا بہت آسان ہو جائیں گی. اور تراکیب کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ میرے جو سی دوسری کلاس ہے جس کے اندر عوامل النحو کی کتاب کی تراکیب ہوتی ہیں، آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں. ادھر جا کر آپ عوامل النحو کی تراکیب سیکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ترکیب کے دوران جو آپ کو قواعد بتائے جاتے ہیں ان سے بھی آپ اچھے طریقے سے عربی زبان کو سمجھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.